آج 20 رمضان، جمعہ پہلی طاق رات، انا اطعینک الکوثر اور سبحان اللہ کا یہ وظیفہ کر لیں۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دے کر جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ آج آپ جو بھی حاجت لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج رمضان کی 20 تاریخ پہلی طاق رات اور جمعے کا دن ہے۔ آج عرش کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اکابرین فرماتے ہیں کہ 20 رمضان پہلی طاق رات جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آپ کے پاس جمعے کا پورا دن موجود ہے اور ہفتے کا پورا دن موجود ہے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے اس رات کو کسی صورت مس نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اور تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس مبارک ماہ کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم مراد کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود قرآن پاک نے اپنے کلام پاک میں کیا۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ والو، ویڈیو کے آغاز میں ہی میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، توجہ کیجیے گا۔ آپ میں سے بہت سے بہن بھائی ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کے دیکھتے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دیں، اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پھر پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ آج جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی، پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں۔ آپ اپنے ان پیاروں کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ سمجھ کر اپنے پیاروں کا احساس کیجیے، اپنے ہر پیارے کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ واقعی آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھے عمل کو شیئر کیا، اور آگے ان کو بھی تلقین کیجیے گا کہ وہ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہے۔
اگر آج آپ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آج یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اس دعا کو 11 بار پڑھتا ہے، ان کلمات کو صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے اور بادشاہ بن کر اٹھتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ جو آج تنگ دستی کا شکار ہیں، آج پریشانیوں کا شکار ہیں، رمضان کی اس طاق رات کی فضیلت اور برکت ہے کہ اس رات میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ وہ لوگ جن کو رب کو منانا نہیں آتا، آج کی طاق رات عرش کو ہلا دینے والی وہ دعا جو رب کریم کو متوجہ کر دیتی ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے رب کہ اے فرشتوں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج اس دعا کو پڑھ لے، آپ کے دل میں موجود ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس کو خواب سمجھتے ہیں، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، آج میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے جمعے کے دن اور پہلی طاق رات اس دعا کو 11 بار پڑھ لیجئے۔ 11 بار یہ دعا پڑھتے اگر آج آپ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا اور مغفرت کا عشرہ بھی آج ختم ہو جائے گا۔ آج آخری موقع ہے، آج آخری دن باقی ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ آج اس عشرے کے آخری دن پہلی طاق رات میں پورے سال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ رب کتنا رحمان ہے، رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع دیتا ہے کہ اب معافی مانگ لو، اب فلاح کی طرف آ جاؤ، آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ ایک انسان سارا سال جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان کرتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے اور برے سے برے اعمال کرتا ہے جن پر رب کی ذات ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ رب فرماتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کے دوسرے عشرے میں جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر، میں تیرے پورے سال کے گناہوں کو ایک بار توبہ پر قبول فرماؤں گا، میں تیرے پورے سال کے دن پھیر دوں گا، پورے سال کی خوشیوں سے جھولیاں بھر دوں گا۔ آج 20واں روزہ اور جمعے کا دن اور پہلی طاق رات ہے، آپ کے پاس پھر پوری رات موجود ہے، ہفتے کا دن پورا موجود ہے، یعنی کہ اتوار کے دن کی صبح فجر کی نماز سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، پابندی بس یہ ہے کہ یہ اتوار کی فجر کی نماز سے پہلے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے 20ویں روزے جمعے کے دن اور پہلی طاق رات اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، 11 بار یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا رب کی پسندیدہ دعا ہے، یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آج 11 بار یہ دعا پڑھتے ہی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج عرش الہی سے لٹکی ہوئی یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینے سے رب کی ذات وہ سب عطا فرمائے گی جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے عرش الہی سے فرشتے آپ کے گرد حصار بنا لیتے ہیں، آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ یہ فرشتے رب کی غیبی مدد لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اس گھر سے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے ارد گرد بھی فرشتے کھڑے ہو جائیں، آپ کے گھر کا حصار کر لیں، پورا سال آپ کی نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے حفاظت فرمائیں، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں، آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں، تو آج کی رات ایک ایسی دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب راضی ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج کوتاہی
مت کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ رمضان کے پہلے دنوں کو ضائع کر چکے ہوں۔ اگر آپ رمضان کے پہلے دنوں میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، رب سے خزانے نہ لوٹ سکے، رب سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج 20 رمضان جمعے کے دن آپ کو یہ موقع مل رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ اسی وقت صرف 11 بار اس دعا کو پڑھ لو۔ یہ دعا 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی 20 تاریخ پہلی طاق رات عرش الہی سے لٹکے ہوئے یہ کلمات صرف 11 بار پڑھتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں، اس بندے کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 20 رمضان جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 3، 7 یا 11 بار ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، 20 رمضان جمعۃ المبارک پہلی طاق رات کے حوالے سے خصوصی دعا کرتی ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گی، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ اے میرے مولا، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے مولا، آج رمضان کے دوسرے عشرے میں، بخشش کے عشرے میں، جمعۃ المبارک کے دن پہلی طاق رات کے صدقے اور وسیلے سے میرے اور تمام سننے والوں کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے میرے مولا، رمضان کے مہینے میں تو ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیتا ہے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، آج بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں تیری شفا کے طلبگار ہیں، شفا تیری طرف سے ہے، آج تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جن کے گھر میں بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، مصیبتیں ہیں، قرض دار ہیں، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے میرے مولا تیری نظر کرم کے محتاج ہیں، اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کے تمام بگڑے کاموں کو سنوار دے۔ اے میرے مولا، جو دل میں نیک جائز حاجات اور خواہشات کو لیے بیٹھے ہیں، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، اے میرے مولا آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، رمضان کے خزانوں سے مالا مال فرما، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ اور اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دنیا اور آخرت کو آسان بنا دے۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رمضان کی پہلی طاق رات ہے اور یہ بہت عظیم الشان طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو، اس لیے پورے سال کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 20 رمضان المبارک جمعے کو پہلی طاق رات میں اس دعا کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ اگر آج آپ نے ویڈیو سکپ کر دی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج یقین کامل سے اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لو۔ میں نہیں کہتی کہ ویڈیو کو بار بار دیکھو، صرف ایک بار ہی دیکھ لو اور مکمل دیکھ لو،
تاکہ آپ اس قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ جو عظیم دعا ہے یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ یہ جو عرش کو ہلا سکتی ہے، کیا وہ آپ کی حاجات کو پورا نہیں کروا سکتی؟ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اللہ والو، فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آج آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج آپ کو جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے نیت کیجیے گا، کیونکہ آج کی گئی ہر نیت، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ بے روزگار ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں آسانی کے لیے پڑھ لو، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، جس کا جو بھی مقصد ہے آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے وہ انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو چاہے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس آیت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوا لینی ہے۔ 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج رمضان کی اس عظیم الشان طاق رات، پہلی طاق رات میں جمعۃ المبارک کے دن 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا مطلب یہ ہے کہ بہترین کارساز رب کی ذات ہے، کہ اگر کامیابی ہے تو رب کی طرف سے ہے، آسانیاں رب کی طرف سے ہیں، مشکلات ہیں تو رب کی طرف سے ہیں، پھر کیوں نہ رب سے مانگا جائے۔ آج آپ نے 20 رمضان جمعۃ المبارک کی پہلی طاق رات حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ 7 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھ کر وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پوری امت کے لیے رمضان کا مہینہ تحفے میں رکھ دیا ہے، وہ رب راضی ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ دعا 11 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کی زبان سے جو بھی حاجت، جو بھی خواہش نکلے گی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنے کے فوراً بعد عرش کو ہلا دینے والی دوسری دعا دوسرے نمبر پر پڑھنی ہے۔ اب توجہ کیجیے گا وہ دعا کون سی ہے۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہی دعا ہے، یہ وہی عرشی موتی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ دعا رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے ان کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے، اور جب کوئی بندہ آج اس دعا کو 11 بار پڑھ لو، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں اتنی برکتیں آ جائیں گی، اور جس کام میں برکت آ جائے، جس کاروبار میں برکت آ جائے، اور جس اولاد میں برکت آ جائے، جس گھر میں برکت آ جائے، وہاں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اس دعا کو جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے صرف 11 بار پڑھ لیجئے۔ اب توجہ کیجیے گا یہ دعا کون سی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ
جی سبحان اللہ العظیم، آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر الحمدللہ سب کو آتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی اہمیت اور فضیلت سے کون نا واقف ہے؟ اگر اب یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران انشاءاللہ غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت لے کر آ جائیں گے، سال کا رزق، خوشیاں، ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج 11 بار اس کو پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آج آپ جو بھی مقصد لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر 11 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل۔ آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر رب سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔